میں ہوں عمران یوسف۔ اب جان چکے ہیں اہم خبر کے ساتھ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی ریاست راہوڈ آئی لینڈ کی براؤن یونیورسٹی کے کیمپس میں فائرنگ ہوئی ہے، 2 افراد ہلاک، 18 زخمی ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ فائرنگ انجینئرنگ بلڈنگ میں کی گئی ہے، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، براؤن یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا۔ امریکہ میں فائرنگ کا 70واں واقعہ ہے۔ امریکی ریاست ڈونلڈ ٹرمپ کو واقعے پر ایف بی آئی نے بریفنگ دی ہے۔ صدر ٹرمپ کا متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ خبر یہ ہے کہ امریکی ریاست روڈ آئی لینڈ کی براؤن یونیورسٹی کے کیمپس میں فائرنگ ہوئی، 2 افراد ہلاک، 18 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ انجینئرنگ بلڈنگ میں کی گئی ہے، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، براؤن یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا۔ امریکہ میں فائرنگ کا 70واں واقعہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو واقعے پر ایف بی آئی نے بریفنگ بھی دی ہے۔ ایک طرف گولہ باری، دوسری طرف موسم کی سختی، غزہ کے پریشان حال فلسطینی دوہری اذیت سے دوچار ہیں۔ طوفان بائرن سے کم از کم 14 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ غزہ حکام کے مطابق طوفان بائرن سے 8,50,000 افراد خطرے میں ہیں اور اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 5 فلسطینی شہید، 25 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے سینئر رہنما اور راج سعد کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 70,654 ہو گئی، 1,71,095 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی غزہ میں دیسی ساختہ بم پھٹنے سے 2 فوجی زخمی ہونے کی تصدیق۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گوجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز، انتہا پسندانہ نظریات اور قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی تقسیم پسند قوتوں سے نپٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور پرعزم ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گوجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کا دورہ۔ فیلڈ مارشل کو فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں اور جنگی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائزز اور جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے فارمیشن کی اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مجموعی تیاری کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل نے ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا، کہا کہ جدید جنگی ماحول میں حالات سے باخبر رہنا اور بر وقت فیصلے کرنا ناگزیر ہیں۔ فیلڈ مارشل نے افسران اور جوانوں سے گفتگو کی اور ان کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا اور سخت مقصد پر مبنی تربیت کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز، انتہا پسندانہ نظریات اور قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی تقسیم پسند قوتوں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور پرعزم ہے۔ گوجرانوالہ پہنچنے پر چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا استقبال کور کمانڈر گوجرانوالہ نے کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت سنبھالی تو مہنگائی بے قابو تھی، پالیسی ریٹ معیشت کو مفلوج کر چکا تھا، کاروباری سرگرمیاں جمود کا شکار تھیں، بہترین حکمت عملی کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بحران سے نکل چکا ہے، ہمارے معاشی اشاریے بہتر ہو چکے ہیں، ریگولیٹری فریم ورک کا اجرا کوانٹم جمپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، سنیے۔ When we took over the reins of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default, but we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges, right looking into our faces. Through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts, Alhamdulillah, Pakistan is economically out of woods. IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. This regulatory framework launch, I think, is a quantum jump, and this will facilitate our business community, our industry, our agriculture. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے پروجیکٹ ہیڈ تھے۔ فیض حمید پر اور بھی الزامات ہیں جن پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ فیض حمید ملک کے ساتھ بھیانک کھیل کھیلتے رہے، اس کے براہ راست بینیفیشری فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی تھے۔ سازشی عناصر اب بھی بانی پی ٹی آئی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے، سنیے۔ جنرل فیض کی نگرانی میں عمران خان کو برسر اقتدار لایا گیا۔ جنرل فیض جو ہے یہ ملک کے ساتھ ایک نہایت ہی بھیانک کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہے، جس کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو تھا جنرل فیض خود بھی تھا اور اس کا بینیفیشری جو تھا عمران خان تھا۔
پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا، جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے۔ میں پھر آپ کو کہوں گا، مغربی سرحد کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے، اور آج بھی عمران خان کی ایک جگہ حکومت ہے، وہ بار بار کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو، ان کے ہاتھوں سے لہو ٹپک رہا ہے ہمارے جوانوں کا، اور یہ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو، یہ سارے ان کو بتا دیتے ہیں۔ ہمارے صفوں میں بھی، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری سیاست میں لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے، جو کل پرزے تھے اس ساری سازش کے، اور یہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ فاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں کہ کبھی کسی کو چور، گاڈ فادر، گالم گلوچ نہیں کی گئی، کسی سیاسی جماعت نے IMF کو خط نہیں لکھا تھا۔ PTI نے ملک و معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ PTI نے کردار کشی اور نفرت کی سیاست کو فروغ دیا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ سنیے۔ سیاسی مخالفت کو کبھی دشمنی میں تبدیل کر کے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کاش پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ کسی سیاسی جماعت نے آج تک IMF کو لیٹر نہیں لکھا تھا کہ پاکستان کی امداد اس بنیاد پہ نہ کی جائے کہ ہمارے مخالف جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں، اس لیے پاکستان کی امداد نہ کی جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی کو کہا جائے کہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک نہ ہونا، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ مافیا ہے، یہ گاڈ فادر ہے، یہ فلاں ہے۔ جو نئی نسل ہے اس کے ذہنوں میں ایک زہر بھرا گیا اور ایک منظم سازش کے تحت مسکنسیپشن پیدا کیے گئے اس نواز شریف کے بارے میں۔ اس ملک کے اندر ڈیولپمنٹ، تعمیر و ترقی چپا چپا نواز شریف اور نواز شریف کی پارٹی، نواز شریف کی خاندان کی چھاپ ہے اس کے اوپر۔ پشاور سے لے کے کراچی تک، گلگت سے لے کے گوادر تک، چپے چپے پر جو تختیاں لگی ہیں اس پہ معمار پاکستان میاں نواز شریف کا نام موجود ہے۔ اور آج بھی وہ خدمت کا سفر مرکز میں ان کے بھائی میاں شہباز شریف بڑے احسن طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، اور ان کی صاحبزادی پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جن صوبوں پر اتفاق رائے ہے وہ بننے چاہیے۔ خطے کی محرومیت دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیا جائے۔ سابق ISI چیف فیض حمید کو سزا کے حوالے سے کہا کہ بڑوں کو سزا ملے گی تو کریڈیبلٹی بنے گی۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ چھوٹوں کو سزا ملتی ہے، فیض حمید کو سزا ملنے سے احتساب کی کریڈیبلٹی بڑھے گی۔ مظفر گڑھ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ مظفر گڑھ کے لیے سب سے زیادہ بلاول صاحب سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جن صوبوں پہ اتفاق رائے ہے، کہ جو کہ میں نے اتفاق رائے بنائی تھی جب میں وزیر اعظم تھا جنوبی پنجاب کا، تو انہوں نے کہا کہ ان پہ پہلے عمل ہونا چاہیے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا چھوٹوں کو سزا ملتی، تو جب بڑوں کو ملے گی، ہمیں تو ملتی تو ہم تو چھوٹوں میں ہیں، ہم نے بھی جیلیں بہت ساری کاٹی ہیں، تو مگر اس سے ہے کہ احتساب کا کریڈیبلٹی بڑھے۔ ہم نے بہت میگا پروجیکٹس دیے تھے، ابھی بھی آر ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ، ہم ان پہ اتحادی ضرور ہیں مگر ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، نہ ہم ان کے وزیر ہیں نہ مشیر ہیں، اور ان کی اپنی ثواب دید ہے کہ وہ کس علاقے میں کیا ترقی کرتے ہیں۔ ادھر روس کا یوکرین پر ہائپرسونک میزائل سے حملہ۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملہ یوکرین کے شہر اہداف پر حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ یوکرین کی فوجی اور توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی حملے کے درجنوں شہری تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ روس کا یوکرین پر ہائپرسونک میزائل سے حملہ۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملہ یوکرین کی شہری اہداف پر حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ یوکرین کی فوجی اور توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی حملے سے درجنوں شہری تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ٹرانسپورٹر کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینے کا فیصلہ۔ مسائل کے حل کے لیے 4 کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں، اور ٹریفک آرڈیننس میں مزید بہتری اور مل کر عمل درآمد کرنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے۔
سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ٹرانسپورٹرز کا اجلاس، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ٹرانسپورٹ کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینے کا فیصلہ۔ ٹرانسپورٹ انڈسٹری کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے 4 کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کمیٹیوں کے مرکزی کوآرڈینیٹر مقرر۔ حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں میں ٹریفک آرڈیننس پر غور اور مل کر عمل درآمد کرنے پر اتفاق۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ٹریفک آرڈیننس میں دیت کے متعلق کوئی شک شامل نہیں کی گئی۔ ثبوت پر مبنی چلان پیش کیے جائیں گے۔ ایک جرم پر چلان کے بعد اسی جرم پر دوبارہ چلان نہیں ہوگا۔ الیکٹرانک ون ایپ کے ذریعے روٹس پر چلان کے عمل کو ریگولیٹ کیا جائے گا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب ٹرانسپورٹرز کے مسائل پر وزیر اعظم کو سفارشات پیش کریں گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے اجلاس کے بعد گفتگو میں کہا کہ ٹرانسپورٹ آرڈیننس کا واحد مقصد شہریوں کی جان کا تحفظ اور سڑکوں پر نظم و ضبط قائم کرنا ہے۔ کمیونیکیشن گیپ سے دوبارہ غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، اس لیے مشاورت کا مستقل نظام قائم کر دیا ہے۔ ملتان، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں موبائل فیول ٹیسٹنگ لاری اڈوں کی بہتری کے لیے جامع پلان تیار ہوگا۔ ٹرانسپورٹر نے حکومتی اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہڑتال کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کیا۔